السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، عنوان ہے حرام کھانا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ غیر مسلم سماج اور سوسائٹی کو چھوڑ کر اگر ہم اور آپ مسلم سماج اور سوسائٹی اور کچھ مسلمانوں یا بیشتر مسلمانوں کے حالات پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ عصر حاضر میں موجودہ زمانے میں کچھ ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر پائے جاتے ہیں جن کی کمائی حرام ہوا کرتی ہے، وہ خود حرام کھاتے پیتے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور ان حرام کمائی کرنے والوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہو کر انہی کی ڈگر کو اپناتے ہیں، اور بالخصوص نادار طبقہ، غریب طبقہ، محتاج طبقہ انہی کو دیکھ کر اپنی غربت کے دور کرنے کی خاطر وہ سارے حرام ذرائع اپنانے لگتا ہے جو کچھ لوگوں کے اندر رائج ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل اسلام کو مختلف انداز سے حلال کھانے، جائز کھانے، درست کھانے کی وصیت اور نصیحت کی ہے، اور حرام کمائی یا حرام نوشی اور حرام خوری کی سخت وعیدیں بھی بتلائی ہیں۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت کریمہ ہم اور آپ غور کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں اور مومنہ بندیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاک غذائیں ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسی کو کھاؤ، اور کھانے کے بعد یا پاک اور حلال چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر تم لوگ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو حلال، پاک، درست، مباح غذا کھانے
یا حلال کمائی کرنے، حلال کمائی کے لیے حلال ذریعوں کے استعمال کرنے کی وصیت کی ہے، تلقین کی ہے اور حکم دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اور اس فانی دنیا کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کی ترقی کرنے کے لیے، ہر طرح کی ترقی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پاک راستے بنائے ہیں، پاک غذائیں پیدا کی ہیں، پاک وسائل اور ذرائع بھی بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یقیناً حلال کمائی کر کے جینا ناممکن ہے، تو وہ اپنے دعوے میں یا تو دھوکے میں ہے اور یا تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ اگرچہ یہ بات ہے کہ آج غیر مسلموں کے مانند مسلمانوں کے یہاں ان کی تجارتوں میں، مسلمانوں کے لین دین میں، مسلمانوں کے معاملات میں بہت سارے نانا پرکار کے مختلف انداز کے حرام ذرائع رائج ہیں، اور یقیناً ان حرام ذریعوں کا رواج اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک حلال ہی پر زندگی گزارنے والے کے لیے مشکل تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا امتحان اور تھوڑی آزمائش ہے۔ لیکن وہ مومن، مسلمان، مرد اور عورت جو دنیا کو فانی سمجھتا ہے، جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، جس کی تجارتی نگاہ اصل میں آخرت کی ترقی اور آخرت کی کامیابی پر رہتی ہے، اس کے یہاں کوئی مشکل یا دشوار نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ہم گرہ لگا لیں اور یہ عہد و پیمان کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارا مالک و خالق ہے، اور اللہ تعالی نے ہماری رزق کی ضمانت لے لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق عطا کرے گا، اور جتنا اللہ تعالی چاہے گا اتنا ہی عطا کرے گا، اور ہم ہمیشہ حلال کمائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حلال کھائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حلال پئیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حلال ذریعے ہی سے اپنی غربت دور کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں حرام کھانے اور حرام کمانے سے روکا ہے، اور اسلام نے ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی کھلی چھوٹ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ صاف شفاف مہکدار اپنے گھر میں بستر بچھائے ہوئے ہیں، جس پر خوشبو لگائے ہوئے ہیں، خوشبودار پھول بچھائے ہوئے ہیں، جب آپ اس بستر پر سوئیں گے یا لیٹیں گے یا بیٹھیں گے، بستر سے اٹھنے کے بعد بھی اس بستر کی خوشبو کا اثر آپ کے بدن پر موجود کپڑے کا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں پاک صاف شفاف مجلس میں، معطر مجلس میں بیٹھیں گے، اور جب اس مجلس سے نکلیں گے، اس میٹنگ سے نکلیں گے، تو اس معطر خوشبودار مجلس کا چھاپ اور اثر اور مہک آپ کے بدن پر باہر بھی رہے گا۔ جو آپ کھائیں گے، جس انداز کی چیزیں آپ کھائیں گے، اس کا اثر فطری طور پر آپ کے مزاج پر ہوگا، آپ کے نیچر پر ہوگا، آپ کے اخلاق پر ہوگا، آپ کے دل و دماغ پر ہوگا، آپ کے سوچ اور فکر پر ہوگا، اور اس کا پورا اثر ہوگا۔ چنانچہ جو شخص حرام کمائیاں کر کے حرام کھاتا ہے، یا جس کی بیشتر غذائیں حرام ہوا کرتی ہیں، یا جس کی بیشتر کمائیاں حرام ہوا کرتی ہیں، یا جس کی ٹوٹل کمائیاں یا غذائیں حرام ہوا کرتی ہیں، ان حرام خوریوں اور نوشیوں کا اور حرام کمائیوں کا اثر اس کے اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اس کے کردار پر بھی ہوتا ہے، اس کے مزاج پر بھی ہوتا ہے، اس کے چال چلن پر بھی ہوتا ہے، اور صرف اسی کا نہیں
بلکہ اس کی اولاد بھی اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ لیکن ایک آدمی حلال کماتا ہے، جائز کماتا ہے، حلال کھاتا پیتا اور پہنتا ہے، اپنے ماتحتوں کو حلال کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے، یقیناً اس کا چھاپ اور اس کا اثر اس کے بچوں کے ذہن و دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کی صحبت اور دوستی اور اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے خیر اور بھلائی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال پہنتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، حلال پہناتے ہیں، ان کی ایسے سماج میں بیٹھنے کا اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا حرام کمائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہوگا تو ہمارا مزاج بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ ایک تو انسانی مزاج ہے آگے بڑھنا، دوسری بات حرام کمائیوں پر، حرام خوریوں پر، حرام نوشیوں پر شیطان خوب مدد کرتا ہے، خوب مدد کرتا ہے۔ حلال کمائی کرنے والوں کو شیطان فقر و فاقہ کی دھمکی دیتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، لیکن حرام کمائی کرنے والوں کو انسان خوب پش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بحیثیت مسلمان عطا الرحمن سعیدی جو بک رہے ہیں اور جتنے احباب سن رہے ہیں یا بعد میں جو لوگ سنیں گے، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامل مکمل مسلمان بنائے اور اسلام پر جلائے اور اسلام ہی پر موت دے، آمین۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث، ہمارا رب ہمیں حرام کھانے سے روکتا ہے، منع کیا ہے، اس کی وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور حلال کھانے کا، پاک غذا کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حرام کھانا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر قبر میں جانے سے ہم بچ سکیں، منکر اور نکیر کا سامنا کرنے کی اور ان سے نمٹنے کی ہماری طاقت ہو، ہم اپنے آپ کو جہنم کے شعلہ زن آگ سے نکال کر کہیں آرام گاہ میں لے جا سکیں، ہم پلسرات پر نہ گزریں اور ہم فرشتوں سے، منکر نکیر سے، جہنم کے داروغوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان سے نمٹنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے حرام خوری کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، دنیاوی آسمانی زمینی عذاب سے بچنے کی، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی طاقت اگر ہم میں سے کسی بھی مسلمان کے اندر ہے تو کوئی بات نہیں، دھڑلے کے ساتھ جو آپ کی مرضی ہو، جس انداز کی آپ کی مرضی ہماری مرضی ہو، ہم کھائیں کمائیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں مطلب ہم قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ قبر کے عذاب دلانے والے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، جہنم اور دوزخ کے عذاب سے ہم بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مان کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر ان سارے عملوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن عملوں کے نتیجے میں، پاداش میں، بدلے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر شعلہ زن آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، چور چور کر دینے والی جہنم کی آگ، جو جہنم کی آگ دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ حرام کھانا، حرام پینا، حرام کمانا، حرام دیکھنا، حرام سننا وغیرہ وغیرہ، یقیناً آج ہم معاشرے اور سماج کے اندر، برا نہ لگے میرے بھائیوں ساتھیوں، آج معاشرے اور سماج کے اندر ہم دیکھیں تو دھڑلے کے ساتھ ہمارے گھر میں حرام کمائیاں ہو رہی ہیں، ہمارا بھائی حرام کمائیاں کر رہا ہے حرام زنیوں سے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے داماد، ہمارے پڑوسی سارے، لیکن ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا ہے
اور یہ چلن اتنا عام ہوتا جا رہا دن بدن، اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ یقیناً ڈر لگتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو ہم بچا پائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اس بات کی پرواہ قطعاً نہیں کرتا کہ وہ پیسے کہاں سے کماتا ہے اور کہاں پر خرچ کرتا ہے، بلکہ اسے تو صرف اپنے بینک کا بیلنس زیادہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ حرام سے ہی کیوں نہ ہو، چوری یا رشوت سے ہو یا ڈاکے کے ذریعہ یا چھین کر یا جھوٹ سے یا حرام کاروبار یا مال کو غلط طریقوں اور سودی لین دین سے بڑھا کر ہو، یا کسی مدرسے کی ملکیت میں خیانت کر کے ہو، یا مدرسوں کی مسجدوں کی ملکیت میں خیانت کر کے ہو، یا بیت المال کے اندر خیانت کر کے ہو، یا کسی یتیم کا مال کھا کر یا کسی حرام کام کی مزدوری لے کر، جیسے کہ کہانت ہے، نجومی ہے، فحشکاری ہے، یا فحاشی اور عصمت فروشی، یا گانا گانے والے سنگر بن کر مسلمان کے بیت المال اور عام املاک پر ڈاکے ڈالنا، دھوکہ اور فراڈ کر کے، یا پھر دوسروں کا مال زبردستی چھین لینا، یا بغیر ضرورت کے لوگوں سے بھک منگائی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے طریقے دن بدن رائج ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب حرام طریقے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ حرام کمائیاں جو ابھی میں نے مختصر انداز سے چند ذریعوں کو میں نے ذکر کیا ہے، اس میں سے انسان کماتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لباس پہنتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، ٹھاٹ بات بناتا ہے، سواریاں کرتا ہے، جہیز دیتا ہے، جہیز لیتا ہے، نیا گھر بنواتا، یہ کرائے پر گھر لے کر اس کا ساز و سامان خریدتا، نیا گھر بنواتا، کرائے پر گھر لے کر یہ فرنیچر ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ فلان ہے، یہ دماغ ہے، یہ کرتا، اور اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتا، حرام غذا ڈالتا ہے، آگ کے انگارے بھرتا، اپنے آپ کو اللہ تعالی سے دور کرتا، اپنے آپ کو اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق قرار دیتا، اور اپنے آپ کو اللہ کا باغی قرار دیتا، اور غرہ ہے، دھوکہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اسلام والا ہوں، میرا دین اسلام ہے، یہ دھوکہ بھی اسے ہے، یہ غرہ بھی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سنن ترمذی کی صحیح روایت، جسے علامہ البانی نے رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنن ترمذی کے حدیث نمبر 614 میں صحیح قرار دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کر لیجئے۔ حرام کھانے اور حرام کمائی کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن عجرہ انہو لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بھی۔ کتنی زبردست دھمکی ہے، کتنا زبردست الٹیمیٹم ہے، ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے، اور حرام کمائی کرنے والوں کی یہ حدیث آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے کعب ابن عجرہ، یہ بات جانے رکھو، جو بھی جسم کا گوشت حرام کمائی سے ناجائز کمائی سے پلتا ہے، بڑھتا ہے، جسم میں جو بھی چربیاں، جو بھی گوشت جسم میں حرام سے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جہنم کی آگ اس کا زیادہ حقدار ہے، جہنم کی آگ اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ اپنی حرام کمائی کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کمائی میں ایک تو حقوق اللہ،
اللہ تعالی کا بھی حق ہے اور دوسرا بندوں کا بھی حق۔ یہ دھوکہ دے کر، یہ غصب کر کے، یہ چوری کر کے، یہ رشوت لے دے کر کے، یہ سود و بیاج کر کے، یہ دوسرے ناجائز ذریعوں سے کما کے، یہ جسم فروشی کر کے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی حرام ذریعے۔ اور کون مسلمان ہے آپ میں سے جو نہیں جانتا کہ یہ ذریعہ حرام ہے؟ مولوی حضرات بیچارے اللہ کی توفیق اس کے فضل سے جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی بیان کرتے ہیں، مسئلے مسائل مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، ہر طرح سے ڈراتے ہیں۔ قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے، قرآن کے ترجمے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، دینی کتابیں آپ کے گھروں میں موجود ہیں، جس میں تجارت کے اصول و ضابطے بیان کیے گئے ہیں، بیع و شرع کے اصول و ضابطے بیان کیے گئے ہیں، معاملات کو بیان کیے گئے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ سود حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ غصب اور ڈکیتی حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ فراڈ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ناپ تول میں کمی یہ حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ چوری حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ زناکاری کر کے کمانا یا کموانا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ فراڈ کر کے دلالی اور مکاری کرنا حرام ہونا جائز ہے؟ کون نہیں جانتا؟ حرام ذریعے سے آپ کو پتا نہیں؟ آپ تو اتنے ایڈوانس الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ سود کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے، جب آپ حرام کماتے ہیں، یہ گناہ کا کام کرنے کا آپ عزم و ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے من میں کھٹک ڈالتا۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ضرور مولوی کے پاس جائیں گے، ضرور دلیل کے ساتھ پوچھیں گے۔ آپ کمائیوں کے بارے میں مولویوں سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ آپ کمائیوں کے بارے میں دینی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حدیث رسول کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی جائے گا آپ کی قبر میں وکالت کرنے کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے حرام کمائیوں کے بارے میں پوچھے گا، کوئی وکالت کرے گا؟ میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہم ہیں، کس غرہ میں ہیں، کس ناز اور نخرے میں؟ یہ سارے ناز، یہ سارے کر و فر، یہ سارے دنیاوی ٹھاٹ و بات، یہ دنیاوی ساری ترقیاں، یہ بالا خانے، یہ قسم قسم کی گاڑیاں اور یہ گھر کے مختلف انداز کے فرنیچر، یہ حرام کمائیاں کر کے بچوں کو انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، یا عالم بنانا، یا مولوی بنانا، یا وکیل بنانا۔ یقیناً میرے بھائیو، ایک دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، نامہ اعمال اپنا پڑھ لے، اپنا حساب و کتاب تو کافی کر لے، خود کر لے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک غذا کھانے اور کمانے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا، وہی حکم اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تو یقینی ہے کہ اگر ہم نے اپنی حرام کمائیوں سے سچی توبہ کر کے حق والوں کا حق دنیا ہی میں واپس نہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا جہنم کی آگ کی شکل میں، جہنم کی آگ کی شکل میں، جس میں ایک پل، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ رہنا قابل برداشت نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، جو آدمی حرام کھاتا، کماتا، پہنتا، پہناتا ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ تہجد گزار ہوں، چاہے وہ حج کرنے والے ہوں، چاہے حرام کمائیاں کر کے مسجد و مدرسے بنانے والے ہوں، جو بھی ہو، عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف اور ستھرا۔ حرام کمائیوں کا ایک ذریعہ، معاف کریں گے ہمارا یہ بیان اگر علماء کرام سن رہے ہوں یا سنیں تو مجھے معاف کریں گے اگر میری طرف سے غلطی ہوگی، ورنہ تحقیق کر لیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سارے لوگ فراڈ کی رسیدیں چھاپ چھاپ کر کے چندے کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہم مدرسے یا مسجد ہوتے ہی نہیں، رسیدیں چھاپ لیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ لڑکے 100 ہیں، تعداد 150 ہے، تعداد 150 کی دکھائی جاتی ہے، دیتے ہیں چاول اور دال، اور چندہ لینے کے لیے ذکر کرتے ہیں ہم ہفتے میں مچھلیاں دیتے ہیں، ہم یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔
جھوٹ بول کر لاتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور معاف کریں گے. عوام بھی اس بات کو جانیں. اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں عوام بھی جانیں، اگرچہ ہمارے اس بات سے اتفاق بہت سارے لوگ نہیں کریں. رمضان المبارک میں ایک مولوی ایک رسید نہیں، دو تین اداروں کی رسید لے کر کے جاتا ہے کمیشن پر چندہ کرنے کے لیے. کتنا کمیشن؟ 30%، 40%، 50%، 60%. یعنی اگر وہ 1,00,000 روپیہ محسنین سے، خیر کے کام کرنے والوں سے چندہ لایا تو اس میں 50% اس کا، 50%، 1,00,000 میں 50 مدرسے کا، 50 اس مولوی صاحب کے جیب کا. مولوی صاحب ایسے ہی کرنے والے حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر جتنی لیاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی بھی جفاکشی آپ کر سکتے ہیں، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، آپ کہیں 50,000 مہینے میں تنخواہ پائیں گے؟ ٹھیک ہے آپ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ دربار گھومتے ہیں، لیکن اتنی تنخواہ آپ پائیں گے؟ علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے 50% پر چندہ کرنا، کوئی بھی 40% پر چندہ کرنا، 30% پر چندہ کرنا. اتنا لے سکتے ہیں جتنا آپ کی عام آمدنی یا تنخواہ ہوا کرتی ہے اپنی محنت کے بلبوتے پر. شروع بتائیے ذرا، اگر کوئی چندہ دینے والا جان جائے کہ یہ مولوی صاحب آئے ہیں فلاں جامعہ کی رسید لے کر، فلاں مدرسے کی رسید لے کر، فلاں مسجد کی رسید لے کر، فلاں یتیم خانے کی رسید لے کر، وہ جان جائے اور یہ اس میں سے 50% یا 40% یا 30% لیں گے، کوئی دے گا؟ بولیے کون سا ایسا ہے؟ وہ دو تماچا لگا کر بیوقوف کہیں کہ لا مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر اور میں ڈائریکٹ اپنے چندے کو، اپنی زکاة کو، اپنے تعاون کو میں مدرسے کے نام بھیج دوں گا. بلکہ اس چیز کو رائج کرنا چاہیے، یقیناً اس چیز کو رائج کرنا چاہیے کہ مدرسوں کو چاہیے کہ اپنے مدرسوں کے اکاؤنٹ نمبر محسنین تک پہنچائیں، ان سے رابطے کریں تاکہ ڈائریکٹ ہو. یہ کیوں؟ آج بہت سارے لوگ مسجدیں بنوا رہے ہیں، اچھی بات ہے بڑا، لیکن کتنا پرسنٹ؟ علماء کرام نے 2%، 2.5% تک، یعنی جتنی آپ کی تنخواہ ہو سکتی تھی آپ کے لیاقت، اس حساب سے میرے بھائیوں. تو حرام یہ سارے 50% پر چندہ کرنا اور کروانا یہ حرام ہے. پوچھ لیجئے علماء کرام سے، تحقیق کر لیجئے، چھان بین کر لیجئے سارے. اور اس میں جھوٹ، فراڈ، رسید 10 کے لیے کاٹے، 20 کے لیے اوپر رسید 20 اور نیچے رسید 10. میرے بھائیوں علماء کرام اور عوام حضرات، حرام کھونیوں سے بچو. یہ بات جانے رکھو، حرام کمائیوں کا برا بھیانک اثر اتنا ہوتا ہے کہ ایسی کمائیاں کرنے والے اور ایسی غذائیں کھانے والوں کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں، دربار الہی میں قبول نہیں ہوتی. حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، یہ بات جان لے کہ قیامت کے دن، روز قیامت، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ کا معاملہ ہوگا، ولا یسل حمیم حمیمہ کا منظر ہوگا. قیامت کے دن اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا یہاں تک کہ اس کا جواب نہ دے لیں کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جائز ذریعے سے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا، جائز جگہ پہ خرچ کیا یا حرام. اور جائز اور ناجائز کمانے کا ذریعہ ہم اپنے دماغ سے نہیں ایجاد کریں گے. قرآن اور حدیث نے جسے جائز کر دیا وہی جائز، جسے حرام کر دیا وہی حرام. علماء امت، قابل اعتماد مستند علماء امت نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جسے جائز کہا وہی جائز اور جسے حرام کہا وہ حرام. پھر وہاں قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا یہ کہاں سے گاڑی لی، یہ کہاں سے مکان بنایا، یہ کہاں سے ٹھٹ بات کیا، اور اگر حرام ٹھہرا اللہ جانتا ہے تو پھر وہاں ہلاکت، بربادی، خسارہ، حسرت، افسوس،
ندامت، شرمندگی اور نقصان ہی ہوگا۔ جس کے پاس کسی کا حرام طریقے سے لیا ہوا مال بچا ہو، پھر سے ریپیٹ کر، جس کے پاس کسی کا حرام طریقے سے لیا ہوا مال بچا ہو تو وہ اسے جلدی سے جلدی پیچھا چھڑا لے، جلدی سے جلدی پیچھا چھڑا لے علماء کرام سے رجوع کر کے۔ اور اگر کسی آدمی کا حق لوٹ لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، تو اپنے من میں تھوڑا سا ڈوب جا اور نارے دوزخ کے عذاب کا تصور کر، اللہ کی لعنت اور غضب کا تصور کر۔ اگر کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہے یا کر لیا ہے تو جہنم کا تصور کر کے جتنی جلدی ہو سکے اسے واپس کر دے، اور یہ ڈھکوسلا نہ کر، اپنے من کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ تسلی نہ دے کہ حق والا لیتا ہی نہیں ہے، وہ مانگنے آیا ہی نہیں، وہ مجھ سے کہتا ہے ہم نے غصب کیا ہے، ہم نے لوٹا ہے، ہم نے ہڑپ کیا، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، شعلہ زن دہتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، لہذا ہماری غرض ہے کہ اے عبداللہ تمہارا میں نے غصب کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے، مار لیا ہے، فرار کر لے بھیا، لے بھیا، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، کسی اس کے سر پہ سوار کر، اس کی چاپلوسی کر کے، منت و سماجت کر کے اس کا غصب کیا ہوا مال واپس کر دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں کھڑا ہی ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے ہاں کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس نے صبر نہ کیا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ تو کھڑا ہی ہوگا۔ ہماری غرض ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں، اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ پوری ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، الحاح اور اصرار کر کے اس سے معافی میں مانگ لیں، اس سے معافی میں مانگ لیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ آپ کی یہ حرام ذریعے سے کمائی ہوئی یا حلال ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کام نہ آئے گی، پیسہ کام نہ آئے گا، اولاد کام نہ آئے گی، شوش اور آپ کی طاقت اور کرسی کام نہ آئے گی۔ قرض کا اتار دینا، جو قرض بطور قرض ہمارے کو اوپر ہے وہ اتار دینا عقل مندی ہے دنیا ہی کے اندر۔ چاہے ہم دوسروں کے ہڑپ کیے ہوئے مال کو واپس کرنے میں ہم محتاج ہو جائیں، ہم غریب ہو جائیں، ہم نادار ہو جائیں، یاد رکھیں دنیا کی غربت آخرت کی غربت سے کہیں کمتر ہے۔ دنیا کی محتاجی آخرت کی محتاجی سے کہیں کمتر ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں دولت کا نشہ تھا، کر و فر تھا، لیکن جو ہم نے دوسرے کا حق غصب کر لیا، حرام ذریعے سے دوسروں کا مال ہم نے ایٹھ لیا، وہ روز قیامت عدل کرنے والے علام الغیوب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، فرمائش کرے گا، تو دائیں بائیں جھانکنے سے کام نہیں چلے گا۔ یا تو تمہارے ذمے جس کا حق ہے، یا تو اس کی نیکیاں اٹھا کر کے، آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے اسے دے دی جائیں گی، اور اگر اتنی نیکیاں آپ کی نہ رہی کہ آپ کا غصب کیا ہوا یا حرام ذریعے سے کمائے ہوئے مال کا بدلہ ادا، تو اس کا گناہ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، حلال کمانے کی فکر کرو اور حرام خوریوں سے بچو۔ اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کے تجربات کی روشنی میں جو لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم سے آ کے یہ کہہ دینا مناسب ہے کہ بہت سارے بھائی، ان کا دل ملامت کرتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ نیک بننے لگتے ہیں، یا نیک لوگوں کی صحبت پا کے سدھرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی زمانے میں
جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، شیطان کے بہلاوے کی وجہ سے کسی کا حق غصب کر لیے ہیں، یا رشوت یا سود، جو بھی معاملہ حرام کا ہے، ان کا دل جاگتا ہے، احساس کر، لاؤ بھائی واپس کر دیں، لاؤ ہم واپس کر دیں، معافی مانگ لیں، تو کبھی بیویاں روڑا بن جاتی ہیں، کبھی بچے روڑے بن جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ روڑا شیطان بنتا ہے۔ شیطان، ارے یار تو جائے گا اس کے سامنے جھکنے، تو جائے گا اس کو واپس کرنے، ایک ارے اٹھا کے صدقہ کر دے، اتنا جتنا ہڑپ کیا، جتنا چوری کیا ہے وہ اٹھا کے صدقہ کر دے۔ میرے بھائیوں معاملہ ایسا نہیں، حق والے کو حق واپس ہی کرنا پڑے گا، اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اگر جس کا حق ہے وہ مر گیا تو اس کے ورثہ کو دینا پڑے گا، اور ان کی تلاش کے لیے پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، حرام کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے، حرام خوریوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حلال کمانا چاہیے، حلال کمائی ہی کھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حرام ذریعوں سے مامون اور محفوظ رکھے، اور رزق میں برکت دے، حلال کمانے کی توفیق دے، ہر حرام ذریعے سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی ہماری ذریت کو بھی۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔